چوئی صاحب یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ویسے تو یہ ٹائمنگ اس کی ایسی بن گئی ہے کہ 2026 کا سال آج پہلا دن ہے، تو ایک خوشخبری والی بات ہے۔ نارملی تو بیک ٹو بیک ہمارے لیے عوام کے لیے کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں ہوتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو انٹرنیشنل پرائسز جو ہے نا، پیٹرولیم پرائسز کم ہوئی ہیں، اس کا فائدہ آگے چل کے بھی ملے گا، یا آپ کا خیال ہے کہ جو ہر 15 دن کے بعد تبدیل ہوتی ہے، اوپر نیچے پرائسز ہوتی ہوئی چلیں گے؟ اور اوور آل کانٹیکسٹ میں آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو اقتصادی حوالوں سے؟ دیکھیں، میں جہاں تک پیٹرول اور ڈیزل آئل کی قیمتوں کی میں بات کروں تو اس وقت کروڈ آئل جو ہے وہ $57 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، اور جو برنٹ آئل ہے وہ $60 پر بیرل کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اور پچھلے ایک سال کا اگر موازنہ کیا جائے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 20% سے زیادہ جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ تقریباً یہ $73 پر بیرل پہ تھی، اور اب جو ہے $57 کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ تو یہ $15 سے $20 پر بیرل کا جو امپیکٹ ہے وہ ابھی تک حکومت پاکستان نے جو ہے وہ عام کنزیومر کو پاس آن نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنی بھی قیمت نیچے جا رہی تھی تو پیٹرولیم لیوی لگا کر اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جا رہا تھا، تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز وہاں پہ رہیں اور لیوی لگا کر حکومت کا ریونیو بڑھتا رہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ ڈویزبل پول جو NFC کے تحت ہے اس میں نہیں آتی، یہ ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ ہی اس کو کرتی ہے، صوبوں کو اس کو NFC کے تحت ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا ہوتا۔ تو ایک طرف حکومت تو اپنا ریونیو اب تک بڑھا رہی تھی، لیکن یہ جو اب 10 سے 15 روپے 10 سے 12 روپے کی جو قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، یہ کس حد تک دیر پا ہوتی ہے؟ اگر تو یہ اس کو لے کے آگے چلتی ہے حکومت اور اس کو واپس نہیں لیتی جائے، یہ نہ ہو کہ اگلی مرتبہ 2-3 روپے کم کر کے دوبارہ اگلے 6 مہینے میں پرائسز کو نیچے لے آیا جاتا ہے، تو بڑی حوصلہ افزا ہوگی۔ اور دوسرا اس کا جو ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ، لیکن چوئی صاحب یہ جو ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز بھی ہے، ہر چیز کی قیمت، ایون تو یہ ماچس کی ڈبیا اس پہ بھی جو ہے نا وہ GST لگا ہوتا ہے، اتنی کم قیمت کی ہوتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں 70% کے قریب آج بھی انڈائریکٹ ٹیکسز پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ فیس کر رہی ہے۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل پرائسز جن کا آپ نے بھی کوئی ذکر کیا ہے کہ $22-23 کا فرق آیا تو ریلیف زیادہ بھی ہو سکتا تھا، یہ کیا وجہ ہے چوئی صاحب کہ جب ہم دیکھتے ہیں قیمتیں انٹرنیشنل پرائسز کم ہوتی ہیں تو اتنا کمی نہیں ہوتی ہے، اور جب حکومت نے بڑھانی ہوتی ہے تو بلک میں بڑھا دیتی ہے؟ یہ تو پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد 10 روپے قیمت کم ہوئی ہے، ورنہ 2-3-4 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس میں اب جو GST کا پہلو ہے اور اس میں ٹیکسز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 252-55 کا اگر ریٹ ہے اس کا پیٹرول کا قیمت کا 1 لیٹر کا، تو اس میں 100 روپے سے زیادہ وہ ٹیکسز ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے ہے کہ حکومت یہ ٹیکسز جو ہے نا انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے مزید عوام پہ جو بوجھ ڈالتی ہے، کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کر سکتی؟ دیکھیں وہ FBR کا ریونیو پھر $335 بلین روپیز کا جو شارٹ فال آ گیا ہے پہلے 6 ماہ کا، اس طرح توجہ نہیں ہے، عام آدمی کی تکلیف کم کرنے کے بجائے اس کو بڑھایا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں جو FBR اپنا ریونیو کلیکٹ کرتا ہے اس کو تو آپ نے ویسے ہی بتایا نا، 70% تو انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو جو ہے نا وہ وصول کر لیتا ہے، اور سیلز ٹیکس یا دیگر انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو اگر آپ ٹیکس وصول کرتے تو یہ ایک ظالمانہ نظام ہے، جس میں جو ہے نا وہ ایک غریب بھی اتنی ہی اماؤنٹ ٹیکس میں پے کر رہا ہوتا ہے اور ایک امیر بھی اتنی ہی اماؤنٹ پے کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو ہے نا انکم ٹیکس کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ امیر زیادہ سے زیادہ ٹیکس دے اپنی انکم کے اوپر، غریب کے اوپر اس کا جو ہے وہ ٹیکس کم سے کم ہو۔ لیکن حکومت ظاہر ہے اب FBR میں یا ٹیکسیشن سسٹم میں ریفارمز کرنے میں اس حد تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے جس کی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی۔ IMF بھی اسی حوالے سے زور دے رہا ہے کہ اس میں جو گورننس کے فقدان ہیں یا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آپ نے اس ٹیکسیشن کے سسٹم کو لے کے جانا ہے، یا بڑی مچھلیوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے، یا کرپشن ہے، انٹریکشن ہے اسٹاف کا FBR کے اور عام عوام کے ساتھ کے ٹیکس پیئر کے ساتھ، اس کو کم سے کم کیا جائے۔ اب ان سب چیزوں کے اوپر جب تک حکومت جو ہے وہ سیریسلی اقدامات نہیں کرے گی، اس وقت تک انفارچونیٹلی یہی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا وہ دینے پڑیں گے، اور یہ ایسا ہے کہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ عوام کے لیے ہی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ انڈائریکٹلی ان کی جو انکم ہے جو قابل تصرف آمدنی جسے ہم کہتے ہیں، جسے وہ اپنے اخراجات وغیرہ پورے کرتے ہیں، تو اس میں یہ کمی کا باعث بنتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔